إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله بسنده سئل صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال شهر الله الذي تدعونه المحرم. ہم آپ سب کی تعلیم و توصیف بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، وہی اس کا مستحق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مختصر کے حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اسلامی سال کے اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کا جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو دنیا کے مسلمان ایک قسم کی خوشی اور مسرت کے اندر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ کا سارا سرمایہ اسی ہجری سال سے اور قمری تاریخوں سے منسلک ہے. ارکان اسلام روزہ اور حج اسی اسلامی کیلنڈر کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں، اور عید اور قربانی جیسے شعائر اسلام کا تعلق بھی اسی اسلامی سال سے وابستہ ہے. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج کا مسلمان اپنی شاندار اسلامی روایات سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اپنے اسلامی تقدس کو برقرار رکھنے میں وہ ناکام ہو رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو انتہائی واضح ہے کہ ہم آج اپنے دفاتر میں، چاہے وہ سرکاری دفاتر ہو یا نجی اداروں کے دفاتر ہوں، اپنے اداروں میں انگریزی کیلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات اور یہ عادت اس قدر عام ہو چلی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں. آپ سروے کر دیکھیں، لوگوں سے معلوم کریں، سوال کریں
مسلمانوں میں سے 10% مسلمان بھی آج ایسے نہیں ملیں گے جن کو آج کی تاریخ کا پتہ ہو، اسلامی تاریخ کا پتہ ہو۔ اسلامی تاریخ کے پتہ رکھنے کی بات تو دور ہے، بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ملیں گے آپ کو جن کو اسلامی ہجری کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام تک معلوم نہیں ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک پہلو، ہمارا معاشرتی اور اجتماعی پہلو یہ ہے کہ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، طرح طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں، اسلامی غیر اسلامی طرز کی، غیر اخلاقی طرز کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن ہمارا جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عاشورہ کی چھٹی، سرکاری چھٹی جب آتی ہے تو لوگوں کو اتنا پتہ چلتا ہے کہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ یہ غور کرنے کا پہلو ہے۔ یہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت سرپرست گھر کے، بحیثیت والدین اپنے بچوں کو اسلامی تربیت کی، اسلام سے جوڑنے کی، اسلامی کیلنڈر سے ربط مربوط کرنے کی ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، یہ اسلام اور دین کے شعائر سے منسلک چیزیں ہیں، ان سے وہ واقف ہو، ان سے وہ آگاہ ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین، یوں تو اسلامی سال، نیا اسلامی سال کا آغاز بڑے معظم انداز میں، بڑے مقدس انداز میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، ادب والا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے کتاب میں جس دن اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 12، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کا ادب کیا جانا چاہیے، ان میں زیادہ سے زیادہ مسلمان کو نیکیاں کرنا چاہیے، برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ادب ہے ان مہینوں کا، احترام ہے ان مہینوں کا۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق محرم کا یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور بقیہ 3 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلامی سال روزہ چاند جب طلوع ہوتا ہے، جب چاند ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ چاند، اس چاند کا طلوع ہونا اپنے ساتھ ہمارے لیے کئی پیغام لاتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عمر کا ایک اور سال مکمل کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ہماری کل عمر میں سے ایک اور سال کم ہو گیا ہے، لہذا خوش ہونے کے بجائے، خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے عمر کا بیلنس کم ہو رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آنے والے سال کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا، ہمارے لیے خوشیوں کا پیغمبر بنا دے،
اور ہمارے سلجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے والا سال بنا دے، اور اس آنے والے سال میں ہمیں سال گزشتہ کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے طور پر اپنے قوت اور طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اپنا بھرپور جائزہ لے کہ اس نے سال گزشتہ گزرے ہوئے سال میں اللہ کے احکامات میں، اراکین اسلام میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی، اور اس نے گزشتہ سال کیا نیک کام انجام دیے ہیں۔ لہذا سال گزشتہ کا محاسبہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے آنے والے سال کے لیے تیاری کرنا چاہیے، اور عزم اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آنے والے سال میں ہم گزشتہ سال میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کا ہم ازالہ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے۔ یہ حوصلہ اور یہ پختہ عزم ہم اپنے اندر اس نئے سال کے آمد پر اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور یوں بھی اللہ والے روزانہ سونے سے پہلے اپنا دن بھر کا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا پایا اور کیا گنوایا، نیکیاں کر کر کیا پایا، گناہ میں پڑھ کر کیا گنوایا۔ اللہ والے روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں، اور دنیاوی اصول بھی ہے کہ ایک کاروباری روزانہ اور ماہانہ حساب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سالانہ حساب کتاب بھی کرتا ہے کہ اس نے سال بھر میں کیا کمایا اور کیا گنوایا۔ بالکل اسی طریقے سے اس مالی حساب و کتاب کی طرح ہمیں اپنا سالانہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے سال بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، عملی حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے مالی امور میں ہر نئے سال کا بجٹ تیار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنا روحانی اور عملی بجٹ تیار کرنا چاہیے کہ ہم اس سال کیا کیا نیک کام کریں گے، ہم کیا کیا خیر کے کام انجام دیں گے۔ اپنا روحانی اور عملی بجٹ ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، چونکہ ہم اس محرم کے چاند کے ساتھ نئے اسلامی سال میں داخل ہو رہے ہیں، ہماری عمر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اس نئے سال کا استقبال پرجوش انداز میں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نئے سال کا افتتاح روزہ رکھ کر کریں، روزے سے افتتاح کریں، روزہ رکھ کر اس سال کا آغاز کریں۔ اور یوں بھی محرم کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر محرم کے مہینے کے روزوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصیام افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ فضیلت والا ہے، افضل روزہ ہے، تو وہ محرم کے روزے ہیں، جس کو تو محرم کے مہینے کے روزے ہیں جو شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر صحیح مسلم میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ پورے محرم کے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے، یا محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے آپ نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام کریں، عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ عاشورہ کے روزے کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ، سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ محرم میں کثرت سے روزہ رکھیں گے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم محرم کے 10ویں تاریخ کا عاشورہ کا روزہ تو وہ ضرور رکھیں۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ
کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا انا احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر میرا حق تم سے زیادہ ہے، لہذا آپ نے بھی روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کو نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے میں انہوں نے روزہ رکھا اور اللہ کے نبی نے اس روزے کو برقرار رکھا، خود روزہ رکھا، اور ہم مسلمانوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کی آپ نے تعلیم دی۔ چونکہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کے روزے کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، یہودیوں کے عمل کی مشابہت، ان کے جیسا عمل ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں محرم کو یا 11ویں محرم کو 9 10 کے ساتھ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کا، محرم سے 10ویں محرم سے ایک دن پہلے یا 10ویں محرم کے ایک دن بعد کا روزہ رکھنے کو آپ نے سنت اور مسنون قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا 10ویں کے ساتھ۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگلا سال نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے نیت کی تھی، آپ کا نیت کرنا یہ سنت ہے، لہذا 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ سنت بھی۔ اور پھر مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، ابن عباس کا قول مروی ہے، فرماتے صوموا التاسع والعاشر خالف اليہود، کہ تم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، اگرچہ کہ 10ویں محرم کا صرف ایک دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے محرم کی فضیلت میں اور عاشورہ کی فضیلت میں جو آیتیں اور حدیثیں پڑھی ہیں اور پیش کی ہیں، اس سے آپ کو 2 باتیں صاف طور پر سمجھ میں آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ براءہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کی تخلیق کی، اس آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین کے مطابق محرم کا یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور جو احادیث عاشورہ کی فضیلت میں آئی ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، جس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی قوم نے روزہ رکھا۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن یہ دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے معروف اور مشہور نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ کائنات کی تخلیق کے دن سے محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور عاشورہ کا دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے معروف اور مشہور دن ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان آیتوں اور حدیثوں سے کہ عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کے یہودی روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو برقرار رکھا، بلکہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور ہم مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا سنت، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ آپ بتائیں جب سنت یہ قرار پا رہی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اگر ہم روزہ رکھنے کے بجائے 10ویں محرم کو سبیلے لگائیں، لوگوں کو پانی پلائیں، شربت بنائیں، خود بھی پیے، لوگوں کو بھی پلائیں اور پینے کی ترغیب دیں، تو ہمارے اس عمل کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کی عقلی کیا توجیہ ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ثابت شدہ سنت ہے اس کی یہ مخالفت نہیں ہے؟ شریعت اس کی کھلا مخالفت ہے، لہذا مسلمانوں کو ایسے عمل سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ
10वें मुहर्रम को रोज़ा रखने का एहतराम करना चाहिए, रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरतें हों, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, सबको रोज़ा रखने की तस्लीम करनी चाहिए, रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। और दूसरी चीज़, दूसरा पैगाम इस्लामी साल नौ का आना, नए साल का शुरू होना, जो पैगामात अपने साथ लाता है, उन पैगामों में से एक पैगाम और एक अहम तारीखी वाक़या जो तारीख का इंतहाई अलमनाक वाक़या है, वो शहादत हुसैन का वाक़या। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आज शहादत हुसैन के नाम पर हम मुसलमान जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ तरीक़ा अपनाए हुए हैं, वो कहाँ तक दुरुस्त है, उसकी इस्लाम में कहाँ तक इजाज़त है, कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। अब आइए कुरान मजीद का मुताला कीजिए। कुरान मजीद जो है शहीद की फजीलत, शहादत की मौत की फजीलत और शहादत का मकाम और मर्तबा बयान करते हुए कुरान मजीद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर लिए जाएँ, शहीद कर लिए जाएँ, तुम उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का तुम एहसास नहीं करते हो। दूसरी जगह पर अल्लाह ने कहा कि वो जिंदा हैं, उनको रोज़ी दी जा रही है और वो अल्लाह की तरफ से जो नेमतें उनको हासिल हैं उस पर वो खुश हैं। ये शहीद का मर्तबा है, ये शहादत का मकाम और मर्तबा है जो कुरान मजीद में बयान हुआ है। और अहादीस में तो बेशुमार हदीसें हैं जो शुहदा की फजीलत को, उनके मर्तबे को बताती है। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति मिअत दरजा, जन्नत में 100 दर्जे हैं, जन्नत में 100 दर्जे हैं। आता अल्लाहु लिल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, ये 100 दर्जे किसके लिए हैं? अल्लाह ताला ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए तैयार कर रखा है। जो आदमी, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए 100 दर्जे तैयार कर रखे। ये शहीद का और मुजाहिद का ही मर्तबा है। और फिर दूसरी एक रिवायत में है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस की रिवायत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शहीद के लिए शहीद का हर गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। अल्लाह ताला शहीद का हर गुनाह माफ़ कर देता है सिवाय तर्स के। और फिर एक तीसरी रिवायत में है कि जो है एक सहाबिया ने अपने बेटे, जो जिनके बेटे ग़ज़वा-ए बद्र में शहीद हुए थे, हारिसा इब्न सुराका, उनकी वालिदा आई, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे बेटे का अंजाम क्या हुआ। उनके बेटे ग़ज़वा-ए बद्र में शहीद हुए थे, उन्होंने पूछा मेरे बेटे का अंजाम क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इब्नकी असाबत फिरदौस, ये तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस को पा लिया, जन्नत में दाखिल हो गया, जन्नत को उसने पा लिया है। ये शहीद का मकाम है, ये शहीद का मर्तबा है। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि जो है अल्लाह तबारक व तआला शुहदा को जन्नत में आला मकाम अता करेगा, आला मकाम अता करेगा। और फिर उनसे कहेगा, उनसे पूछेगा क्या तुम्हें कोई नेमत की ज़रूरत है, क्या कोई और नेमत तुम्हें चाहिए जो मैं तुम्हें अता करूं। तो वो कहेंगे अल्लाह हमें तूने सब कुछ दे दिया है, हमें और क्या चाहिए सिवाय इसके कि तू हमें दुनिया में वापस दोबारा भेज दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम दोबारा तेरे रास्ते में जिहाद करेंगे और शहीद हो जाएंगे। ऐसी तमन्ना शहीद करेगा। ये शुहदा का मकाम और मर्तबा है, कुरान और हदीस से साबित है। तो ये शहीद का मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि जब मौत आती है तो मौत अपने रिश्तेदारों को, मरने वाला जब मर जाता है तो अपने रिश्तेदारों को गमज़दा छोड़ता है, उनको सदमा लाहिक होता है, वो गमज़दा होते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि मौत से किसी को मफर नहीं है, हर आदमी की मौत आने वाली है, हर आदमी का मौत का वक्त लिखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मौत, हर जानदार को मरना है, मौत का मज़ा चखना है। अब इससे किसी को छुटकारा नहीं है, ना पैगंबरों को इससे छुटकारा है, ना वलियों को इससे छुटकारा है, ना नेक लोगों को इससे छुटकारा है, ना बुरे लोगों को इससे छुटकारा है, बल्कि मौत ये असल हकीकत है, हर जानदार को मौत आएगी। लेकिन इस कानून इलाही की तरफ तहत अगर किसी को मौत आती है तो अपने वरसा को, रिश्तेदारों को गमज़दा कर देती है। लेकिन इस गम के इजहार की, ऐसे मौके पर गम को जाहिर करने की कितनी और क्या इजाज़त है। कुरान मजीद ने इस सिलसिले में क्या हिदायतें हमें दी हैं कि अगर किसी के यहाँ वफ़ात हो जाए, किसी के यहाँ मौत हो जाए, मौत वाक़ हो जाए,
تو اس کے گھر والوں کو اس اپنے غم کو ظاہر کرنے کی کتنی اجازت ہے، کس حد تک وہ اپنے غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر ہمت اور صبر سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ فرمایا کہ اگر موت واقع ہو جائے، تکلیفیں پڑ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو ایسے موقع پر ایک مسلمان کو چاہیے، مرد کو اور عورت کو چاہیے کہ وہ ہمت اور صبر سے کام لے۔ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے کہ ہم اللہ کے تھے اور خدائی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، لہٰذا جو مرنے والا ہے وہ مرنے والا بھی اللہ ہی کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر وہ گیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں تکلیف ہے، اگرچہ کہ اس میں ہمارے لیے رنج ہے اور غم ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، اور اس صبر کو، اس غم کو، اگر غم مصیبتیں ہم پر آ جائیں، غم اور تکلیفیں ہم پر پڑ جائیں، تو ایسے موقع پر غم کے اظہار کرنے کی ایک شکل شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر غم انتہا کو پہنچ جائے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور غم انتہا دل غم سے بھر جائے، تو آدمی غم کو ہلکا کرنے کے لیے رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، غم رو سکتا ہے اور آنسو بہا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقامات پر رونا ثابت ہے، آنسو بہانا ثابت ہے۔ چنانچہ سعد بن معاذ کے انتقال پر آپ نے رویا تھا، اور اپنی بیٹی کی بیٹی یعنی اپنی نواسی امامہ بنت زینب کے انتقال پر آپ رو پڑے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے لقب جگر ابراہیم کی وفات پر آپ رونے لگ گئے تھے، آپ کے آنسو سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو یہ رونا، آنسو بہانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے، لیکن رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ زبان نہ چلائی جائے، زبان کا استعمال نہ کیا جائے کہ مرنے والے کی صفات کو بیان کیا جائے یا مرنے والے کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو آنسو رونے اور آنسو بہانے کے ساتھ اگر زبان نہ چلائی جائے تو یہ رونا اور آنسو بہانا جائز ہے، درست ہے، غم کو ہلکا کرنے کا یہ ذریعہ ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن رونے کے ساتھ اگر آپ زبان بھی چلائیں، جو ہے رونے والے کا تذکرہ کریں، اس کی مرنے والے کا تذکرہ کریں اور اس کی صفات کو بیان کریں، اور اسی طریقے سے مرنے والے کے مرنے کی وجہ سے جو مصیبتیں اور غم آ رہے ہیں اس کو آپ بیان کریں گے، تو یہ عمل حقیقت میں ممنوع ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ سے اور دل میں غم رکھنے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا ہے، ولیکن یعذب بہذا او یرحم، پھر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے یا ایک رحم کرتا ہے، لہذا روتے ہوئے زبان کا استعمال نہ کیا جائے، زبان سے بیان نہ کیا جائے، نوحہ نہ کیا جائے، ماتم نہ کیا جائے۔ اگر ان سے اجتناب کرتے ہوئے آدمی اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھ کر یہ آپ غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو شہادت واقع ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس شہادت کو، یہ شہادت ہے، شہید کا اپنا مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث میں۔ ان سب کو جاننے کے بعد اگر یہ 1400 سال پرانی شہادت کو لے کر کے آج ہم ماتم کریں، سینہ کو بھی کریں اور جو ہے نوحہ کریں اور مختلف قسم کی حرکتیں کریں، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں نہیں ہے اس کا شمار، اس کا جو آدمی ضرب الخدود اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب اپنے دامن کو چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کا دعویٰ کرے، تو لہذا نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔
یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. لہٰذا جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں. یا اللہ کے نہیں سمجھنا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ محرم کا مہینہ جو آپ کے پاس آیا ہے, جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے, بڑی حرمت والا مہینہ ہے, بڑے ادب والا مہینہ ہے, بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. روزوں کا اہتمام کریں. ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, بھلائیاں کریں, اچھے کام انجام دیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. یہی اس مہینے کا, اس نئے سال کے عمل پر یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمیں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور غیر اسلامی اخلاق اور غیر اسلامی روایات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بارک اللہ لنا ولکم القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب كريم.